پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ پارلیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے۔ عدالتی نظام سے مطمئن نہیں تو آئینی عدالت بنانا غلط نہیں، صوبوں میں بھی الگ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ایسی عدالت بنائے جہاں ٹماٹر کی قیمتیں طے نہ ہوں۔ عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو نقصان عوام کو ہوگا۔ ہماری اتحادی حکومت ہے، اتحادی حکومت میں لے دے چلتا ہے۔ اور پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، مجوزہ ترامیم کی رازداری پر تحفظات کا اظہار۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے طریقہ کار، وقت کی بار بار تبدیلی پر تحفظات۔ ایسا عمل اصولوں، قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترامیم بہت اہم ہے، مزید تفصیلی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کے یا اعظم تارڑ دونوں کٹپتلیوں کا ہی رول ادا کر رہے تھے۔ خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی، فیشسٹ / مارشل لا اسٹیٹ ہوتا، اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہو۔ آئینی ترامیم پاس ہو جاتی تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا۔ سارے معاملے میں بلاول اور اعظم نذیر تارڑ کا کردار کٹ پتلی کا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے صحیح کردار ادا کیا، ان کا جائز موقف تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایجوب کہتے ہیں حکومت 57 آئینی ترامیم لانا چاہ رہی تھی، ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں تھا، ہمیں بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں کرتے؟ آئینی عدالت کا جج صدر زرداری لگاتے اور اپنی مرضی کے قوانین بناتے۔ کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے۔ ان کا جو وزیر قانون پھرتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے، اس نے تو خود نہیں دیکھا تھا، نہ وزیر اعظم جو کہتا اپنے آپ کو اس نے کبھی دیکھا تھا۔ سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی۔ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری آئینی عدالت نہیں بن سکتی۔ یہ کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین تباہ کر دیا جائے۔ وزیر قانون اور وزیر اعظم نے خود یہ آئینی ترامیم نہیں دیکھی تھی۔ حامد خان کا وکلا کنونشن سے خطاب، سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارا اور بچوں کا مستقبل آئین و قانون سے جڑا ہے، عوام گھروں سے نکلیں، ملک کا مستقبل سنبھالیں۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، رات کے اندھیرے کبھی کوئی آئینی ترمیم نہیں دیکھی۔ عابد زبیری بولے 2 عدالتیں بنانے کی بات کی جا رہی ہے جسے مسترد کرتے ہیں۔ اعلیٰ عدالت ایک ہوگی جس کا چیف جسٹس ایک ہی ہوگا۔ 26واں آئینی ترمیمی بل جماعت اسلامی کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی۔ ایک چیف جسٹس کی مدت ملازمت بھی پوری ہو رہی ہے، نئے چیف جسٹس کو آنا ہے۔ اس موقع پر اتنی جلد بازی کر کے اور جن ہتھ کنڈوں کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے واضح طور پر حکومت کی انٹینشن سمجھ میں آتی ہیں۔ سابق صدر عارف الوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے منصورہ میں ملاقات۔ عارف الوی نے کہا حکومت آئین میں ترامیم لانا چاہتی ہے، یہ بل ترامیم کا نہیں تدفین کا ہے۔ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ اس سے بہتر تھا۔ حافظ نعیم نے کہا جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں، جماعت اسلامی آئینی ترامیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ وکلاء تنظیموں کو اعتماد کے لیے بغیر کسی آئینی ترامیم کا پیکج بے سود ہوگا۔ آل پاکستان وکلاء نمائندہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، مجوزہ آئینی مسودے کی تشہیر کا مطالبہ، کہا کوئی قانون سازی یا آئینی ترامیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ حکومت وکلاء تنظیموں کی مشاورت اور مذاکرات کے بعد ہی آئینی ترامیم کو حتمی شکل دے۔ مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، کمیٹی 7 دن میں تحریری سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروضہ قرار دے کر واپس کر دی۔ پاکستان بار کونسل کے 5 ارکان کی درخواست پر 8 اعتراضات عائد کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کسی بل کو منظور کریں۔ کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کی ایک اور مشاورتی بیٹھک۔ لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی۔
کہا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیے بغیر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روس کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا روس کے ساتھ مضبوط تعلقات خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں سے ہیں۔ تجارتی، اقتصادی، توانائی، مواصلات، سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے خواہش مند ہیں۔ اس سال جولائی میں پیوٹن کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز بات چیت ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے تعاون میں مزید توسیع پر بات چیت کے لیے وفد بھیجنے پر صدر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ حکومت کے اختتامی گیم کا آغاز ہو گیا۔ اگلے 45 دنوں میں حکومت ختم ہوتی نظر آئے گی۔ ریت کی دیوار کو آخری دھکا لگنا باقی ہے۔ اس کا آغاز آج وکلا کنونشن سے ہونے جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کو ٹکر ماری ہے، جس سے حکومت کا اپنا دماغ گھوم گیا ہے۔ بلاول نے آئینی ترمیم پر پہلے وکٹری کا نشان بنایا، پھر کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پی پی رہنما ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں حکومت جائے یا نہ جائے، مجھے یہ سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 10-15 دن انتظار کریں، چیزیں واضح ہوں گی۔ اندرونی استحکام نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ 3 سے 4 ماہ خراب اور اہم دیکھ رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے بندوق کے زور پر حکومت کی۔ پارلیمنٹ میں بدماشی اور غنڈہ گردی سے کم نمبرز کے باوجود غیر آئینی کام کیے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن تحریک انصاف پر برس پڑے، کہا یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کے ساتھ زمینی دہشت گرد بھی ہیں۔ پی ٹی آئی اب حکومت سے این آر او مانگ رہی ہے۔ کہتے ہیں بانی کو جیل سے نکال دیں تو سب بل پاس ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے عوام سے اپنی غلطیوں پر معافی مانگیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 حلقوں میں الیکشن ٹرائبیونل کی تبدیلی کے خلاف محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیج کر دوبارہ فیصلے کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف کے شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے ٹرائبیونل کی تبدیلی کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق عدالت کو 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ جلد کرنے کی درخواست پر دیا۔ عدالت نے کہا اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو 5 اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا۔ درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ التوا کا شکار۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 75 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 پر تو پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے۔ پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ پی بی 14 سے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد۔ نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار۔ وکیل نے کہا سارا فراڈ پریزائڈنگ افسران نے کیا، جج نے بغیر شواہد مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ چیف جسٹس بولے یہ میاں بیوی کا کیس نہیں جو جھوٹ سچ کا فیصلہ ہو، اس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ بہت عرصے سے یہاں پر پراکسی وارز کا سلسلہ جب نعرے لگا کر پرفریب نظریات پیش کر کے نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلبھوشن کے پکڑے جانے کے بعد کوئی شبہ نہیں کون بلوچستان میں تباہی چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مین ہزار خان مری کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب میں کہا بلوچستان کی شاندار تاریخ ہے۔
آئندہ نسلوں کے لیے سچ کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ میر ہزار خان مری کا خطے میں امن کی بحالی میں کلیدی کردار ہے۔ یہ کتاب بلوچستان کی مکمل داستان بتاتی ہے۔ پاکستان نے قومی ترانے کی بے توقیری پر افغان سفارتخانے کی وضاحت سختی سے مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سفارتی اقدار کا احترام کرنا سفارتکاروں پر واجب ہوتا ہے۔ محب اللہ شاکر یہاں پاکستان کے ویزے پر موجود ہیں اور سفارتکار کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد الیکشن ناقابل قبول ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل چاہتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے بڑھتی دہشت گردی کے خطرات سے بین الاقوامی برادری کو خبردار کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں مستقل مندوب منیر اکرم کا دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کا مطالبہ۔ کہا فتنہ الخوارج افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 1196 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 81,657 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1542 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 82,000 سے زائد پر بھی ٹریڈ کرتا رہا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ کا بلند ترین سطح پر جانا سرمایہ کاروں کا اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا بھی اندیا ہے کہ 25 ستمبر کو IMF سے کامیاب معاہدہ ہوگا۔ بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کو امریکی عدالت نے طلب کر لیا۔ قتل کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام۔ سکھ رہنما گرپتوت سنگھ نے اپنے قتل کی سازش پر بھارتی حکومت اور راہ سربراہ کے خلاف امریکی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، ٹھوس شواہد فراہم کر دیے۔ گرپتوت سنگھ نے کہا کہ خالصتان کو فروغ دینے اور ریفرینڈم منعقد کرنے کی کوشش پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو بھی مودی سرکار کی زیادتیوں کی مذمت کرتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاک امریکہ تعلقات کو علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ کہا مشترکہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے سفارتی اسناد صدر بائیڈن کو پیش کر دی۔ صدر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ کہا پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے۔ روسی ڈیپٹی وزیر توانائی اور ڈیپٹی وزیر خزانہ کی پاکستانی وفد سے ملاقات۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا روس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا روسی وفد کے دورے سے شراکت داری کو فروغ ملے گا۔ روسی ڈیپٹی وزیر خزانہ نے کہا اسلام آباد کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے۔